یوسلس نامی اس یہودی ربی نے اپنے 3 گھنٹے کے انٹرویو کی شروعات ایک خبرداری سے کی، جس میں اس نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل کے یہودی ربیوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس کا نجات دہندہ یعنی دجال جلد ہی خود کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یعقوب وسٹیولس نامی ایک ربی نے مذہبی معلومات کو نشر کرنے والے ایک چینل ریڈیو 2000 کو بتایا کہ اسے ایک اور ربی شائم کالنوسکی نے بتایا ہے کہ وہ یعنی شائم کالنوسکی دجال سے رابطے میں ہے۔ شائم کالنوسکی کا شمار اسرائیل کے 2 یا 3 سب سے زیادہ قدیم العقیدہ ترین یہودی ربیوں میں ہوتا ہے، اس لیے ان کی باتوں پر یہودی بہت زیادہ سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، یوسلس نامی اس ربی نے انٹرویو میں بتایا ہے کہ پانسکیو اور دیگر اہم ربیوں نے اب اس کی یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ لوگوں کو دجال کی آمد کے بارے میں مطلع کرنا شروع کر دے۔ یوسلس نامی اس یہودی ربی نے اپنے 3 گھنٹے کے انٹرویو کی شروعات ایک خبرداری سے کی، جس میں اس نے کہا: چھٹکارے کا یہ عمل بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ لوگ آرام اور تحمل کے ساتھ رہتے ہوئے بروقت اور درست طریقے سے اپنا کام کریں۔ ہر نسل میں ایک دجال یعنی یہودیوں کا نجات دہندہ ہوتا ہے۔ یہ صرف سیدھے راستے پر چلنے والے ہی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ دجال کی آمد کتنی قریب ہے، یہ معاملہ اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنی زندگی یا موت۔ کیا تم نے یاجوج ماجوج کا سنا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو بہت ہی جلد ہونے والی ہے۔ اس وقت صورتحال آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دھماکہ خیز ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا وہ بچ جانے والوں میں شمار ہو جائے گا یا ناکام رہ جانے والوں میں۔ شائم کالنوسکی نامی اس یہودی ربی نے ایسی کئی نشانیاں بتا دیں جو یہودی عقیدے کے مطابق دجال کی آمد سے قبل پوری ہو چکی ہیں۔ یہودی ربی شائم کالنوسکی نے یہودیوں کے نزدیک معزز سمجھے جانے والے ایک اور ربی ڈوکیک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب 10 سال پہلے اسرائیل بدترین خشک سالی کے دور سے گزر رہا تھا تو کسی نے ڈوکیک سے پوچھا کہ گلیگ کا سمندر کتنے عرصے میں ابھرنے والا ہے، تو ڈوکیک نے جواب دیا کہ جب دجال آئے گا۔ اس وقت سے لے کر اب تک پہلی بار چند ہی ہفتوں میں بحر گلیگ بھر جانے والا ہے۔ تاہم اس ربی نے دجال کی آمد سے قبل اسرائیل میں ہونے والے الیکشن کو بھی ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ اس ربی کا ماننا ہے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ درست حکومت کا چناؤ ہے، جس کے لیے الیکشن نہیں بلکہ جنگ ضروری ہے، کیونکہ الیکشن کے نتائج تو وہی ہوں گے جو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اگر الیکشن ہو گئے تو بنجمن نیتن یاہو سے کوئی بھی شخص حکومت چھین نہیں سکتا۔ یاد رہے کہ قدیم العقیدہ یہودی ربی یہ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو دجال کی آمد سے قبل اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصیٰ کے قریب لومڑیوں کے جھنڈ اور اسرائیلی علاقوں میں مری ہوئی چمگادڑوں کی بارش بھی دجال کی آمد کی وہ پیشن گوئیاں تھیں جو اب تک پوری ہو چکی ہیں، جبکہ یہودی دنیا بھر میں غرقل کے درخت بھی اگا رہے ہیں۔ انجن کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے کہ جب مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ چھڑے گی اور یہود درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو درخت بھی مسلمانوں کو بتا دیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، سوائے غرقت کے درخت کے جو بالکل خاموش رہے گا۔ اس کے علاوہ آج بھی دیوار گریا کے پاس ہزاروں یہودی جمع ہو کر دجال کو بلاتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ناظرین، مختصر آپ کو بتاتے ہیں دجال کا تعارف۔ دجال یا مسیحی دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ دجال یہود قوم سے ہوگا۔ نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوم و امتیوں کو ڈرایا ہے، مگر حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنہ کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبیہ میں دجال کا کوئی اصل نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاحات میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ امید ہے ناظرین آج کا آپ کو ہمارا یہ کلپ ضرور پسند آیا ہوگا۔
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسے معلوماتی کلپس دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور یوں ہی عمدہ اور بہترین مواد ہم لاتے رہیں اور آپ کو دکھاتے رہیں تاکہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص معلوماتی کلپ کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔